بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ احباب گرامی، آج ہمارا اسلامی بینکنگ کورس کا چوتھا سبق ہے اور اس چوتھے سبق کا عنوان ہے اسلامی بینکاری اور سودی بینکاری میں کیا فرق ہے، ان کا بنیادی فرق کیا ہے۔ دیکھیں، اسلامی بینکاری پوری دنیا میں تیزی سے پھیل رہی ہے۔ یہ اس حقیقت کا کھلا ثبوت ہے کہ اسلامی نظام معیشت 14 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی نہ صرف قابل عمل ہے بلکہ قابل تقلید بھی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی قابل اطمینان ہے کہ مسلمانوں نے نماز روزے سے آگے بڑھ کر اب اپنے اجتماعی معاملات کو بھی اسلامی سانچے میں ڈھالنا شروع کر دیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال دنیا بھر میں اسلامی بینکاری کا قیام اور اس کی مقبولیت میں مسلسل بڑھتا ہوا رجحان ہے۔ اسلامی بینکاری مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے اسلامی بینکاری سے متعلق متعدد اشکالات و سوالات سامنے آتے رہتے ہیں۔ ایک بنیادی نوعیت کا اشکال یہ کیا جاتا ہے کہ سودی اور اسلامی بینکاری میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں میں فرق صرف نام کا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک سوال سراسر غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ اصل یہ ہے کہ سودی اور اسلامی بینکاری میں ہونے والے معاملات کے صرف نتائج پر غور کر کے ان دونوں کو ایک جیسا قرار دیا گیا ہے۔ اگر ان دونوں نظاموں میں ہونے والے معاملات کے طریقہ کار کا بغور جائزہ لیا جائے تو غلط فہمی دور ہو سکتی ہے۔ سرسری نظر سے دیکھا جائے تو سودی اور اسلامی بینکاری میں مشابہت معلوم ہوتی ہے۔ مثلا دیکھا جائے کہ سودی بینک اپنے گاہکوں کو قرضہ دیتے ہیں اور اسی طریقے سے سودی بینک اپنے گاہکوں کو قرضہ دیتے ہیں اور اس پر ایک خاص شرح سے سود کماتے ہیں۔ دوسری طرف اسلامی بینک ادھار یا قسطوں پر گھر، گاڑی اور دوسری اشیاء اپنے گاہکوں کو بیچ کر نفع کماتے ہیں۔ جو لوگ سودی بینکوں میں اپنا پیسہ رکھواتے ہیں، یہ بینک انہیں اس پیسے پر ایک خاص شرح سے سود مہیا کرتے ہیں، جبکہ غیر سودی بینک بھی پیسے جمع کروانے والوں کو نفع دیتے ہیں جو قریب قریب اس نفع کے برابر ہوتے ہیں جو سودی بینک اپنے کسٹمر کو، اپنے کلائنٹ کو دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، اس قسم کی غلط فہمیاں اور اسی طرح مشابہت کا نتیجہ اور اس غلط فہمی میں مبتلا لوگ جب دیکھتے ہیں کہ سودی بینک اپنے گاہک کو مثلا 1 لاکھ روپے قرض دیتا ہے اور مقررہ وقت آنے پر 1,10,000 روپے وصول کرتا ہے، دوسری طرف غیر سودی بینک بھی اپنے گاہک کو مثلا 1 لاکھ روپے کی چیز ادھار پر 1,10,000 روپے میں فروخت کرتا ہے، تو ان کے ذہن میں یہ اشکال ہوتا ہے کہ جب دونوں بینکوں نے قریب قریب ایک ہی طریقہ کار سے ایک جتنا ہی نفع کمایا ہے تو ان دونوں میں کون سا فرق رہا ہے جس کی وجہ سے ایک کی کمائی حلال ہو گئی اور ایک کی کمائی حرام ہو گئی۔ اس قسم کا اشکال اکثر سادہ لوگ اور جو صرف نتائج کو دیکھتے ہیں ان احباب کے ذہن میں آتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دو مختلف معاملات کے محض نتائج دیکھتے ہوئے ان پر ایک جیسا حکم لگانا یہ درست نہیں ہے، نہ شرعاً درست ہے اور نہ عقل کے دائرے میں یہ درست ہے۔ دیکھیں، شریعت میں اس مسئلے کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پہ 2 آدمی 2 بکرے ذبح کرتے وقت ایک جیسا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، البتہ ان میں سے ایک ذبح کرتے وقت باقاعدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، جبکہ دوسرا شخص جان بوجھ کر بسم اللہ پڑھے بغیر ذبح کرتا ہے۔ اب اگر صرف نتیجے پر غور کیا جائے تو دونوں بکروں کا گوشت حلال ہونا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جس بکرے کو بسم اللہ پڑھ کر ذبح کیا گیا ہے
اس کا گوشت حلال ہے، اور جسے جان بوجھ کر اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کیا گیا ہے اس کا گوشت حرام ہے۔ اب اسی طرح بالکل اسی طرح جب سودی اور اسلامی بینک کے طریقہ کار پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس فرق پر علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں اور لکھی جا چکی ہیں، لکھی جا رہی ہیں۔ البتہ میں یہاں ان دونوں میں موجود بنیادی فرق بیان کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، سودی اور اسلامی بینکاری میں بنیادی فرق دیکھیے ذرا کہ بینک کی تمویلی سرگرمیوں کو عام طور پر دو بنیادی حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، اثاثہ جاتی پہلو۔ اس حصے میں بینک اپنے کلائنٹ کو، اپنے تمویل کار کو مختلف تمویلی سرگرمیاں فراہم کرتا ہے۔ مثال کے طور پر سودی بینک سود پر قرضہ دیتا ہے، جبکہ غیر سودی بینک مرابحہ اور اجارہ کے ذریعے مختلف چیزیں ادھار پر عام ریٹ سے کچھ زیادہ قیمت میں دیتا ہے۔ مرابحہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی جتنی قیمت پر خود خریدی ہو اس سے کچھ نفع پر دینا۔ اجارہ کہتے ہیں کسی چیز کو کرائے پر دینا، کرائے کا معاملہ کرنا، اس کو اجارہ کہتے ہیں۔ تو جو غیر سودی بینک ہیں وہ مرابحہ اور اجارہ وغیرہ کے ذریعے مختلف چیزیں ادھار پر عام ریٹ سے کچھ زیادہ قیمت میں دیتے ہیں۔ چونکہ سودی بینک کی سرگرمیوں کی بنیاد سود پر ہے، اس لیے اس کی کمائی حرام ہے، جبکہ غیر سودی بینک کے کاروبار کی بنیاد ایک جائز تجارت پر ہے، اس لیے اس کا نفع حلال ہے۔ اور دوسرا جو حصہ ہے اور وہ ذمہ داری والا پہلو ہے۔ اس حصے میں بینک اپنے ڈپازٹر جو ہے اس سے رقم وصول کرتا ہے، جسے مختلف تمویلی سرگرمیوں میں لگا کر نفع کماتا ہے۔ جب ایک آدمی اپنی رقم سودی بینک کے کسی کاروبار میں لگانا چاہتا ہے تو یہ بینک اس سے رقم لے لیتا ہے اور ایک معاہدہ کرتا ہے، اس کی روح سے یہ بینک ایک خاص مدت میں ایک خاص شرح سے اس آدمی کو نفع دینے کا پابند ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک خالص سودی معاملہ ہے، اس لیے یہ حرام ہے، کیونکہ یہاں ایک خاص مدت تک ایک خاص شرح کے ساتھ نفع دیا جا رہا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس جب ایک آدمی کسی اسلامی بینک کے کاروبار میں اپنی رقم لگانا چاہتا ہے تو یہ بینک اسے اپنے کاروبار میں نفع اور نقصان دونوں کی بنیاد پر شریک کر لیتا ہے۔ اگر بینک کو نفع ہوگا، یعنی اگر بینک کو متعلقہ کاروبار میں نفع ہوا تو بینک اور وہ آدمی دونوں یہ نفع مقررہ شرح کے مطابق آپس میں تقسیم کر لیں گے، اور اگر نقصان ہو تو دونوں اپنے اپنے سرمایے کے تناسب سے اسے برداشت کریں گے۔ یہاں بینک اور کلائنٹ میں ہونے والے معاہدے میں کوئی غیر شرعی چیز نہیں ہے، اس لیے یہ کاروبار اور اس سے حاصل ہونے والا نفع یہ دونوں حلال ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ اسلامی نظام معیشت کے پورے اثرات معاشرے پر اسی صورت میں نظر آئیں گے جب غیر سودی بینک کی سرگرمیاں مرابحہ اور اجارہ کی بجائے مزاربت اور مشارکت کی بنیاد پر کی جائیں، جو اصل تملیکی طریقے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرابحہ اور اجارہ وغیرہ پر جتنی بھی مبنی سرگرمیاں ہیں وہ ناجائز ہیں۔ دیکھیں، مزاربت پر کیا جائے اور یا مشارکت پر کیا جائے۔ مزاربت کا مطلب یہ ہے کہ بھی پیسے تو ایک صاحب کے ہیں اور کام دوسرا صاحب کر رہا ہے اور آنے والا نفع دونوں کے درمیان تقسیم ہو رہا ہے۔ مشارکت یہ ہے کہ بھی جسے شراکت ہم کہتے ہیں، اس کے بھی پیسے ہیں اور دوسرے سامنے والے کے بھی پیسے ہیں، اور دونوں اپنے پیسے ملا کر اس میں کاروبار کر رہے ہیں، اور جو نفع اور نقصان ہوگا اس میں دونوں برابر کے کیا ہوں گے؟ شریک ہوں گے۔ تو اس لیے جو بنیادی چیزیں ہیں جو سودی بینکیں ہیں اس میں صرف نفع کی خاص شرح خاص ہوتی ہے، اتنا بس آپ کو نفع ہوگا اور بینک نفع دینے کا پابند ہوتا ہے۔ جبکہ دوسری اسلامی شرعی حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ بھئی دونوں فریق نفع اور نقصان میں برابر کے شریک ہوں گے۔ جب نفع اور نقصان کی دونوں کی برابر کے شریک ہوں گے تو اس صورت کے اندر نقصان بھی برداشت کرنا پڑے گا اور نفع بھی برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ کاروبار میں کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے اور کاروبار میں کبھی نفع بھی ہو جاتا ہے۔ اب جب یہ باتیں دیکھ لی ہیں، اب اگلی بات یہ ہے کہ دیکھیں، صرف نام سے کوئی بینک اسلامی نہیں ہو جاتا۔
اگر ہم کسی بینک کے شروع میں لکھ دیں کہ یہ بینک اسلامی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر کوئی بینک شروع میں اپنے جو معاملات ہیں وہ شریعت کے مطابق کرتی ہے اور کسی مفتی سے رہنمائی حاصل کرتی ہے اور مفتی اس کے موجودہ اس وقت کے جو قواعد ہیں اور ضوابط ہیں ان کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے کہ یہ شرعی قواعد ہے تو ان کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ بعد میں اپنے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے شرائط اگر بینک تبدیل کر دیتی ہے تو اس کے تبدیل کر دینے کے ساتھ اس میں مفتی کا کوئی جرم نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے تو اس وقت کے جو قواعد اور ضوابط تھے اس کے مطابق کہا تھا۔ اب اگر بینک اپنے قواعد اور ضوابط تبدیل کرے گی تو حکم بھی تبدیل ہو جائے گا۔ اس لیے جب بینک سے معاملہ کیا جائے، غیر سودی بینکوں سے معاملہ کیا جائے تو پہلے مکمل تسلی کر لی جائے، ان سے پوچھ لیا جائے کہ معاملہ کس بنیاد پر ہوگا، مضاربت پر ہے یا مشارکت پر ہے، کس بنیاد پر ہے، نفع نقصان کی کیا صورت ہے، اور پھر اس مسئلے میں کسی جید اہل علم سے، کسی مفتی سے رہنمائی حاصل کر لی جائے، اس کے بعد کیا جائے۔ کیوں؟ دیکھیے کہ رزق حلال کمانا یہ ثواب ہے، رزق کمانا حلال ہے، ثواب ہے، لیکن رزق حلال ثواب ہے، رزق حرام ثواب نہیں ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں رزق حلال نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔